آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ کتاب در پردہ حقائق، مصنف محمد طاہر خان ہزارہ۔ مضمون: ہماری خنچکا تاریخ کو مسخ کرنے کی مجرمانہ خیانت۔ حضرت علی کا یہ شعر آفاق قول ہے کہ جس معاشرے میں سچ بولنا مشکل ہو جائے وہ معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا۔ ابدی سچائی پر مبنی اس قول سے ہزارہ معاشرے کے اعمال و کردار کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں برآمد ہونے والے عبرتناک نتائج کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ اگر سچ کہا جائے تو ہم نے اپنی زندگی کی عمارت کو جھوٹ، مکر، فریب، ریاکاری اور منافقت پر استوار کر رکھا ہے۔ ہماری نظر ہمیشہ باطن کے بجائے ظاہر پر رہتی ہے۔ ہم دروغ مصلحت آمیز بہتر اثرات سے شرانگیز کی اصطلاح کو اپنے جھوٹ کے دفاع کے دلیل کے طور پر استعمال میں لانے کے عادی ہے۔ ہم اپنا شمار پیروان محمد و آل محمد میں کرتے ہیں، لیکن یہ تاریخی طور پر ثابت شدہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارا قول و فعل کوفی شیعوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ قحط الرجال کے شدید شکار ہزارہ معاشرے میں چاروں طرف مصنوعی مفکر، جعلی دانشور اور نیم خواندہ ملاؤں کی جہالت کی عریاں رقص دیکھنے کو ملتا ہے، جو لوگوں کو ذہنی پسماندگی کے حصار سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ یہاں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے ماہرین، جاسوسی اداروں کے بے ضمیر ایجنٹ، خیانتکار اور فانی گدلا کر کے مچھلی پکڑنے والے معاشرے میں تبدیلی کی راہ روکنے پر معمور ہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ موقعست اگاذرا اور لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کر کے بھی یزید اثر اور اس کے زرخرید کارندوں سے راہ و رسم رکھے گئے۔ گزشتہ 16 سال تک ہمارے ساتھ جو بے رحمانہ سلوک روا رکھا گیا، اس کو فراموش کرانے کی دانستہ اور باقاعدہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اپنے گرد و پیش نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ بھی خنچکا سانحات کو بھلا دینے میں عافیت تلاش کرتی نظر آتی ہے، کیونکہ ان میں سچائیوں کے ادراک اور ان کو تاریخ کا حصہ بنانے کی اہلیت اور صلاحیت موجود نہیں۔ قاتلوں اور ان کے ہم نواؤں کو بھی شدید خواہش ہے کہ سچ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جائے، اور جنہوں نے قتل عام میں سہولت کاری کی وہ بھی تاریخ کی سزا سے بچ جائے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ایک بڑی وجہ خود ہماری غلامانہ سوچ رہی ہے۔ ہم مکافات عمل کے شکار ہوئے۔ ہمیں اپنے ماضی سے بے خبری اور خود اپنے ہاتھوں تاریخی سچائیوں کو مسخ کرنے کی سزا ملی۔ عبدالرحمن 1881 تا 1883 اور ہزارہ جات کی جنگ انگریز استعمار کی سازش کا نتیجہ تھا، لیکن برصغیر سے انگریزوں کی رخصتی کے بعد کالے انگریزوں کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر ہمارے نام نہاد قوم پرستوں نے جنگ ہزارہ جات کو پشتون ہزارہ دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا۔ یہ تاریخ کی ایک ناقابل معافی خیانت تھی، حالانکہ تاریخ کی ٹھوس شہادتیں موجود ہیں کہ انگریزی استعمار کے پیٹو عبدالرحمن نے افغان عوام اور خاص کر پشتونوں کو ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار کیا۔ عبدالرحمن کے تمام اقدامات انگریزی استعمار کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تھے، جو اس وقت کی معروضی حقیقتوں کو پیش نظر رکھ کر انگریز استعمار نے بنائی۔ یہی حکمت عملی کالے انگریز نے کوئٹہ قتل عام میں اختیار کیا۔ یہاں کھیلے گئے خونی کھیل کے پس منظر، اسباب، محرکات اور مقاصد کا دیانتداری کے ساتھ کوج لگانے کی کوشش ایک تاریخی ضرورت ہے جس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ آج ایک بار پھر کوئٹہ قتل عام سے متعلق تاریخی حقیقتوں کو مسخ کرنے کی منظم خیانت بروئے کار ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ یہ ظالم بھی خود ہمارے توسط سے کرائی جا رہی ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ یہ ظلم بھی خود ہمارے توسط سے کرائی جا رہی ہے، لیکن اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم صداقت و راستگی سے دور رہ کر اپنے منطقی انجام سے دوچار ہوئے، بالکل اسی طرح مکافات عمل کے فطری اصول سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ہمارے لیے جنگ ہزارہ جات اور کوئٹہ قتل عام کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے آستین کے سانپوں کی پرورش ترک کر کے سچائیوں سے وابستگی پیدا کریں، اس کے علاوہ سارے راستے تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ 12 ستمبر 2000